نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم۔ زندگی کے سفر میں بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں جو انسان کو ناپسند ہیں وہ بھی زندگی کا حصہ بنتی رہتی ہیں، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مجھے یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ کیوں پریشانیاں دے رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی بات۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک ضابطہ اور اصول بیان کیا ہے، اگر یہ اصول اور ضابطہ سامنے رہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ اصول یہ فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایسے ہی یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ آزمائشیں کبھی انسان کے اپنے اوپر، کبھی گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، خاندان پر، کبھی بیٹوں پر، کبھی بیٹیوں پر، کبھی عزیز و اقارب پر جو پریشانیاں اور دکھ آتے رہتے ہیں، اس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ انسان کے لیے بہتر ہے، اور انسان انہی کی وجہ سے آہوزاری کرتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اخذناہم بالبأساء والضراء، کہ ہم نے انہیں تکلیفوں اور پریشانیوں میں پکڑا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کرنے والے بن جائیں۔ اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوشیاں ملیں، راحتیں ملیں، سکون ملے، لیکن یہ جب زیادہ اس کو راحتیں اور سکون اور چیزیں ایسی ملتی ہیں تو یہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہاں بے حساب نعمتیں عطا فرماتے ہیں، وہیں اللہ تعالی وقفے وقفے سے جب پیار فرماتے ہیں تو پریشانیاں بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک پریشانی آتی ہے، وہ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ زندگی کے سارے سفر میں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار فرماتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہی گزرتی ہے، وقفے وقفے سے پریشانی۔ کبھی والدین بیمار ہیں تو پریشانی، والدین کے بعد خود کو بیماری آ جاتی ہے، کبھی بیوی گھر والے بیمار ہو گئے، کبھی بچے بیمار ہو گئے، خاندان والے بیمار ہو گئے، کوئی اور پریشانی آ گئی، کبھی مالی بحران آ گیا، کبھی قید و بند کی صعوبتیں آ گئیں، کبھی کوئی جیل میں ہے، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی بچیوں کے مسائل، بے حساب مسائل زندگی کا حصہ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تربیت کے لیے۔ ایسے ہی میرے دوستو، جیسے ایک انسان اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان پر وقفے وقفے سے سختی رکھتا ہے، ان کی خواہشوں کو توڑتا رہتا ہے، ان کی آرزوؤں کا خون کرتا رہتا ہے۔ بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں یہ پڑھنے کا کہتے ہیں، مجھ پر کیوں سختی کرتے ہیں، مجھے کھیلنے اور کودنے دیں، لیکن والدین کے سامنے ایک مستقبل ہوتا ہے، اور وہ چند سال کا مستقبل ہے۔ چھوٹے سے مستقبل کے لیے اتنی سختی کی جاتی ہے، اسے بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، سکول بھیجا جاتا ہے، مدارس میں بھیجا جاتا ہے، اور 10-15 سال کی محنت کرائی جاتی ہے بعض اوقات، کیوں کہ ایک چھوٹا سا مستقبل اس کا بن جائے۔ تو جس عظیم رب کے سامنے اور ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے رب کے سامنے ہمارا ایک بہت بڑا مستقبل ہے۔ وہ دوستو اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ زمین کے ذروں کے بقدر بھی اگر ایک ذرے کے بقدر ملینوں سال بنائے جائیں تو اس سے بھی زائد کا ایک مستقبل ہے۔ جب ہم دنیا کے آسائشوں میں، دنیا کی راحتوں میں آخرت کو بھولنے لگتے ہیں اور آہوزاری کو بھولنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، آسائشوں کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پریشانیوں کو بھیجتا ہوں، اور پریشانیوں کو بھیج کر ہمارا وہ مستقبل تیار کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہی پریشانیوں سے انسانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، پریشانیوں کا احساس ہوتا ہے۔ جو لوگ پریشانیوں میں زندگی گزارتے نہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پریشان حال لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زندگی کے سفر میں
انسان کو راحتیں تو اچھی لگتی ہیں، خوشیاں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب تکلیفیں آتی ہیں تو پھر کہتا ہے یہ کیوں، یہ پریشانیاں کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے والدین پر، یہ ہم پر، یہ بیوی بچوں پر، اور یہ خاندان پر، اور یہ شوہر پر، یا عزیز و اقارب پر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت والے ہیں، وہ چاہیں تو پریشانی دور ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آ رہی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تو زندگی کا سارا سفر آزمائشوں میں کٹتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، تو نے تکلیفیں کاٹتے کاٹتے، مشقتیں سہتے سہتے رب سے ملنا، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں کے لیے پیدا کیا، اور مشقتوں سے انسان بنتا ہے۔ جو لوگ جتنی مشقتوں والی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اتنے عظیم لوگ بنتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کریں، کیسی زندگی، انسان کو خواہش ہوتی ہے کھانے پینے کی، فطری طور پر اچھی چیزیں کھانا چاہتا ہے۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم چاند پر چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی۔ ذرا غور کیجیے کہ ہمارے گھروں میں ایسے گھر ہیں کوئی دنیا میں جن میں کئی مہینے آگ نہ جل رہی ہو؟ کوئی غریب سے غریب گھر ہے، کچھ نہ کچھ تو آگ جل ہی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر اس کے بعد کبھی تھوڑی سی ہم اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو ہم دلوں میں نعوذ باللہ بدگمانیاں لاتے ہیں، اور جو ہے غلط سوچیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں، پہلی امتوں پر بھائی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب آزمائش آئے، پریشانی آئے، تو اپنے رب کے سامنے رونے والے بن جائے، اور مقصد ہی یہی ہے آزمائش۔ کبھی بیوی بیمار ہو گئی، کبھی شوہر بیمار ہو گیا، کبھی بچے بیمار ہو گئے، کبھی بیوی ناراض ہو گئی، کبھی خاندان والے ناراض ہو گئے، تو یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بنیں، اور آہوزاری کا معمول بنا لیں، اور اس دنیا کی محبت اپنے دل سے ہٹائیں، اور آخرت کی محبت دلوں میں بسانے والے بن جائیں۔ آخرت کی محبت، یہ دنیا کا مستقبل چھوٹا سا والدین کے سامنے ہوتا ہے، 25-30 سال کا، اور وہ بھی 25-30 سال نہیں ہوتے۔ زندگی کا اگر 30 سال انسان کو شادی کے بعد ملے تو اس میں 1/3 حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، اور 1/3 حصہ کام کاج میں گزر جاتا ہے، 1/3 حصہ بچتا ہے، اس میں بھی ایک بڑا حصہ جو 8-10 سال کا، 10 سال میں سے 4-5 سال پریشانیوں میں گزر گیا۔ تو لے دے کے 4-5 سال کی راحتیں اور لذتوں کے لیے یہ دنیا میں کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، والدین کتنی سختی کرتے ہیں۔ تو ہمارے رب کریم کے سامنے آخرت کا ایک عظیم 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 مستقبل ہے، جو بلینوں کھرب سال سے بھی زائد کا مستقبل ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر پریشانیاں اور دکھ بھیجتے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہوتی رہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر 40 دن تک کوئی تم پر آزمائش اور تکلیف نہ آئے تو پھر پریشان ہونے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی لسٹ سے نکال تو نہیں دیا۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتے ہیں اسے وقفے سے تکلیفیں اس پر، والدین پر، خاندان والوں پر، بیوی بچوں پر آتی رہیں گی، تاکہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔